بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد وبشرا المريسي وثمامة أو أبا هذيل أو حشاما الفوطي أو واحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذره، فإنه صاحب بدعة، فإن هؤلاء كانوا على الردة. واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم. محترم حضرات، دینی بھائیوں، یہ شرح السنہ میں چیپٹر نمبر 152 ہے، جس میں امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت والجماعت کی جو ترجمان کی حیثیت سے ہیں، اور ہم سب کو اہل بدعات کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اور ان کا ذکر خیر کرنے سے منع کر رہے ہیں، اور ان سے ہمیں دور رہنے کی تاکید کر رہے ہیں. فرماتے ہیں: اذا رأيت الرجل يذكر احمد ابن ابی دؤاد، جب تم دیکھو کسی شخص کو کہ وہ احمد بن ابی دؤاد کی بڑی تعریف کر رہا ہے. احمد بن ابی دؤاد یہ سب سے بڑا اس وقت شیطان تھا جس نے خلق قرآن میں احمد بن حنبل کو ستانے میں آگے رہا. احمد بن ابی دؤاد، اس کو کچھ لوگ داؤد پڑھتے ہیں، داؤد نہیں پڑھیے گا، دؤاد، داؤد الگ ہے اور احمد بن ابی دؤاد یہ معتزلہ کا سرغنہ تھا، اور
بظاہر عالم تھا، بہت ہی آسان انداز یہ تھا حکام پر، اور اس کی وجہ سے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بہت ساری تکلیفیں دی گئیں، دشمن تھا اہل سنت والجماعت کا۔ اب اگر کوئی انسان احمد بن ابی دعاد کا تذکرہ کرے تو اس کا مطلب کہ اس کا ذکر کرنے والا شخص اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی معتزلی ہے اور اہل بدعات میں سے ہے، کیوں بدعتی ہی بدعتی کی تعریف کرے گا۔ کوئی سنی جو ہے شریعت کا پابند صحیح العقیدہ بدعت اور اہل بدعت کی کبھی وہ تعریف نہیں کر سکتا، اسے یاد رکھنا چاہیے۔ اسے آج ایک انسان جس کا چاہتا ہے جس کی تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی نہ مذہب کی پرواہ نہ اس کے عقیدے کی پرواہ، دو ایک چیزیں اس کی اچھی نظر آئیں اور اس سامنے والے کے دل کو لگ جائیں، بس اس کی تعریف شروع کر دیتے ہیں۔ ایک خوبی اس کی اگر مل گئی تو ہزاروں اس کے نقائص اور عیوب یعنی محدثات اور بدعات پر بھاری ہو جاتے اس کے نزدیک۔ یہ انسان کو چاہیے کہ خیال رکھے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَذْكُرُ ابن ابی دعاد، اگر تم دیکھو کہ احمد بن ابی دعاد، نام احمد بن ابی دعاد کی کوئی تعریف کر رہا ہے کوئی شخص، تو اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ شخص بدعتی ہے، اسی لیے احمد بن دعاد جیسے شیطان انسان کی تعریف کر رہا ہے۔ وبشرا المریسی، اسی طرح سے بشر المریسی کی تعریف کر رہا ہے، یہ بھی اسی فرقے سے تعلق رکھتا تھا، اہل بدعات میں سے۔ اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کو ستانے میں احمد بن ابی دعاد کے ساتھ کی طرح یہ بھی پیش رہتا تھا۔ وَثُمَامَةَ تھا، اور ثمامہ ابن الاشرس، ثمامہ ابن الاشرس یہ بھی اسی گروہ تھا کہ تھا اہل بدعت کا سردار اور شیطانی میں اور شر سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ابا حذیل، ابو حذیل اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ ابو حذیل ہی ہے جن کو کبار معتزلہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور ہشام الفوتی، ہشام الفوتی بھی انہیں بدعات میں سے تھا، بدعتیوں میں سے تھا۔ یہ سارے لوگ وہ ہیں جو اہل بدعات میں سے تھے۔ او واحد من اتباعہم، یا ان میں سے کسی کی اتباع کرنے والے کی، یعنی احمد بن ابی دعاد کی تعریف تو نہیں کرتا، لیکن احمد بن ابی دعاد کے ساتھ رہنے والے اس کے دوست کی، اس کے کسی شاگرد کی، اس کے جو ہو سکتا ہے عقیدے کے رواج دینے والا شاگرد ہو، تو چاہے ان کا ذکر کرے احمد بن ابی دعاد، بشر، ثمامہ، ابو حذیل، ہشام، یہ بڑے بڑے روسا ہیں، سردار ہیں اہل بدعت کے، ان کی کوئی تعریف کرے ان میں سے کسی کی تو سمجھ جاؤ کہ یہ بھی انہی میں سے ہے جو ان کی تعریف کر رہا ہے، یا ان میں سے کسی کے ساتھی کی پیروی کرنے والوں کی، یعنی کوئی اور معتزلہ ہو، ان کے شاگرد ہو، ان سے ساتھی ہو، فاحذر ہو، تو ان تمام لوگوں سے بچو، ایسے تمام لوگوں سے بچو۔ دیکھیں یہاں اہل بدعت کی جو تعریف کرتا ہے اس سے بچنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ بدعتی سے بھی بچو
اور اہل بدعت کی تعریف کرنے والے سے بھی دور رہو، کیونکہ اس کے تعریف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اس کے عقیدے اور اس کی بدعت سے خوش ہے، اس لیے ان کی تعریف کر رہا ہے۔ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ كَانُوا عَلَى الرِّدَّةِ، چونکہ سارے کے سارے لوگ جو تھے ردہ تھے، بعد اس میں ایسے جو مرتد کے درجے کو پہنچ گئے تھے، مرتد، ہاں، جیسے جہمیہ ہیں، بہت سارے معتزلہ ہیں، سمجھ گئے نا۔ یہ سارے لوگ جو تھے ان سے دور رہنا چاہیے۔ وَاتْرُكْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرَهُمْ بِخَيْرٍ، اور اس شخص سے بھی بچو جو ان حضرات کی تعریف کرتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے۔ آج دیکھیں اصل بدعتی تو کوئی اور ہوگا، لیکن تعریف کرنے والے بہت سارے لوگ گھومنے، جن کا کوئی تعلق، ملاقات بھی نہیں ہوگی، دیکھا بھی نہیں ہوگا، لیکن بہرحال متاثر ہو کے لوگ تعریف کرتے رہتے ہیں۔ تو وَاتْرُكْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرَهُمْ بِخَيْرٍ، ان کو بھی چھوڑ دو، اور جو شخص ایسے لوگوں کی تعریف کرتا ہے اس سے بھی دور ہو جاؤ۔ وَمَنْ ذَكَرَ مِنْهُمْ، اور اس سے بھی دور ہو جاؤ جو ان میں سے کسی کے ملنے والوں کی اور اس عقیدے ان احمد وغیرہ کے ساتھیوں کی، یعنی یہ تو ہیں سردار لوگ، ان کے چیلے چپاٹوں کی جو تعریف کرتا اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہیں سے اہل علم اور اہل سنت والجماعت کا صرف عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ بدعت سے بھی بچنا ہے اور اہل بدعت سے بھی بچنا ہے۔ نمبر 2، جیسے بدعت کبھی قابل تعریف نہیں ہو سکتی، ایسے اہل بدعت بھی کبھی قابل تعریف نہیں ہو سکتے۔ بدعت کی تعریف کا مطلب کہ آپ کو بدعت اچھی لگ رہی ہے، تو اہل بدعت کی تعریف آپ کریں گے تو اس کا مطلب کہ آپ بھی اہل بدعت سے متاثر ہیں، آپ اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں، جبکہ اہل بدعت کو اچھا سمجھنا اسلام کے خلاف ہے۔ اس لیے بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ اپنا ایک مائنڈ بنائے ہوئے ہیں اور اس کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں۔ بھائی دیکھو، ہم سب کو مانتے ہیں، جس کے اندر جو خوبی ہے، اچھائی، اس کو ہم مانتے ہیں، جو غلطی اس کو نہیں مانتے، لیکن ہم کسی کا انکار دیکھیں۔ اس چپٹر سے یہ کہ آپ اس کی ایک بات کو اچھی ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات کو قبول کرنا کوئی غلط نہیں ہے، لیکن اب آپ بتائیں اس کی ایک اچھی بات کو آپ نے قبول کیا تو 99 جو جھوٹی باتیں ہیں، کبھی ان کا بھی آپ تذکرہ کرتے ہیں؟ صرف اس کی خوبی بیان نہیں، بہت اچھا آدمی، بہت اچھا آدمی ہے، کسی ایک چیز کے بنا پر اس کی تعریف کر رہے ہیں، اور سینکڑوں چیزیں قابل مذمت ہیں، آپ اس کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ اسی لیے جو کہا جاتا ہے نہیں لوگوں کی اس خوبیوں پہ نگاہ رکھو، ان کی کوتاہیوں پر نہیں، یہ اخلاقی چیزوں میں ہے، عقائد کے باب بھی ایسی چیز نہیں ہے۔ عقائد میں ایک انسان، اب آپ دیکھیں دنیا میں برا سے برا انسان ہو، اس کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں ضرور ہوتی ہیں۔ آج ہم دیکھ لیں دنیا کے اندر کوئی غیر مسلم جو ہے کتنے ایوارڈ حاصل کر لیتا ہے، کیوں؟ خدمت خلق پر بہت ہی کام کیا اس نے، ٹھیک ہے، خدمت خلق کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہاں آپ اس سے محبت کر لیں گے، اس کو اچھا سمجھ لیں۔ تو انسان کے کسی ایک خوبی کو دیکھ کر کے اتنا متاثر نہ ہو جائے کہ ہاں اس کی ساری برائیوں کو نظر انداز کر دیں۔ اگر آپ کو ایک بات اچھی لگ رہی تو اسی کے ساتھ آپ بتائیں اتنی 100 برائیاں بھی اس کے، شرک تھا، کفر تھا، یہ ذات کریں، لیکن یہ انسان کوئی نہیں کرتا، خاموش سے اختیار کرتا۔ اس لیے اہل بدعت سے بھی بچنا ہے، اہل بدعت سے بھی بچنا ہے، اور اہل بدعت کی جو تعریف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی بچنا ہے۔ چلو چیپٹر نمبر
153 یہ بھی بڑا اہم ہے تو مختصر، لیکن عقیدے کے اعتبار سے بہت ہی اہم، بہت ضروری ہے یہ بھی. والمحنۃ فی الاسلام بدعۃ واما اليوم فیمتحن بالسنہ لقولہ ان هذا العلم دین فانظروا امن تأخذون دینکم وقولہ ولا تقبلوا الحدیث الا ممن تقبلون شہادتہ فتنتظر غلط ہے فتنظر فإن كان صاحب السنة له معرفة صدوقا كتبت عنه وإلا تركته. فتنظر، امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک بڑی عجیب سی بات بیان کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اطمینان کے ساتھ. کہتے ہیں والمحنۃ فی الاسلام بدعۃ، اسلام میں جو امتحان لیا جاتا تھا، آزمایا جاتا تھا، وہ بدعت کے ذریعے، لیکن آج سنت کے ذریعے آزمایا جائے گا. یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ابتدا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو چھوڑ کے گئے، صحابہ کرام سے تابعین نے علم حاصل کیا، بڑے بڑے علماء تھے، بدعت کم تھی اور سنت ہی زیادہ تھی. سمجھیں، اہل سنت زیادہ تھے، سنت کی دعوت دینے والے، حدیث کے پڑھنے پڑھانے والے صراط مستقیم پر زیادہ تھے، اور تھوڑے سے گنے چنے بدعتی تھے جو بدعت کی دعوت دیتے تھے یا بدعت پر عمل کرتے تھے، بدعت کے موجد تھے. لیکن میجارٹی جو تھی وہ سنت کی تھی، اہل سنت کی تھی، سنت پر عمل کرتے تھے. اسی لیے اس وقت سلف کا ایک دستور بنا ہوا تھا، وہ بڑا اہم اور بڑے ہی تجربے کے بعد یہ اصول مرتب کیا گیا تھا کہ آج اگر کسی کو کا امتحان لینا ہے، جانچنا ہے کہ کس منہج کا ہے، کس عقیدے کا ہے، تو کہتے ہیں اس وقت دیکھا جاتا تھا بدعت کو. اگر کسی کوئی انسان بدعت ایجاد کیا یا بدعت کی دعوت دے رہا ہے تو اس کے ذریعے ہم لوگ پہچان لیتے تھے کہ یہ صحیح العقیدہ نہیں، اہل بدعت میں سے. نہیں سمجھایا ہوگا. نبی علیہ السلام کے بعد خیر القرون میں اہل سنت کا غلبہ تھا، صراط مستقیم ہی پر اکثر لوگ تھے. کسی کو کا امتحان لینا ہے تو بدعت دیکھی جاتی تھی. اگر کسی انسان کو بدعت پر عمل کرتے ہوئے یا بدعت کی دعوت دیتے ہوئے دیکھ لیتے لوگ تو کہتے یہ شخص بدعتی ہے. اگر نہ دیکھتے تو کیا کہتے یہ اہل سنت والجماعت ہے. کیوں؟ میجارٹی وہی تھی، اسی لیے وہ سب کی نگاہ اسی پر ہوتی تھی. اب اگر کوئی سنت چھوڑ کے کوئی بدعت کر رہا تو پہچان لیا جاتا تھا کہ بھائی یہ بدعتی ہے، اس سے علم نہ لو. یہ ہوتا تھا، یہ اس وقت کی بات تھی. لیکن امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عمل یوم فیمتحن بالسنہ. لیکن زمانہ کافی بدل گیا. وہ یہ کہ بعد میں بدعتیں زیادہ ہوتی گئیں، اہل بدعت زیادہ ہوتے گئے، سنت اور اہل سنت یہ کم ہوتے گئے. یعنی پہلے کے بالکل اپوزٹ، برعکس ہو گئے. اسلام، اصلی اسلام کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے لوگ بہت ہی زیادہ اہل بدعات میں
بدعت میں مبتلا ہو گئے، طرح طرح کی بدعات میں آئے دن بدعتیں ایجاد کی جاتی رہیں اور بہت سارے اہل بدعت کے فرقے پیدا ہو گئے اور آج تک پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ اب آج میجارٹی جو ہے وہ اہل بدعات کی ہے، اہل ضلال کی ہے۔ اب آج کسی کو جانچنا ہے کہ یہ صحیح العقیدہ ہے یا برے عقیدے کا، تو بدعت سے پہچانا چاہیں تو پہچان نہیں سکتے، جو سبھی بدعت ہیں۔ اب آج بالکل برعکس دیکھا جائے گا، سنت کے مطابق عمل کس کا ہے، بدعتوں سے بچنے والا کون ہے؟ اہل بدعت سے، محدثات سے، بدعات اور محدثات سے بچنے والا کون ہے؟ آج یہ دیکھا جائے گا۔ اب آج اگر کسی کو ان فتنوں کے دور میں دیکھیں کہ یہ شخص بدعت سے بچ رہا ہے اور سنت پر عمل کر رہا ہے، آج دیکھنا اس کا عمل سنت پر ہے کہ نہیں۔ اگر وہ سنت پر عمل کرتا ہوا نظر آ گیا تو اس سے آپ جانچ لیں اور آپ نے اندازہ پتہ لگا لیا کہ یہ شخص اہل بدعت میں نہیں بلکہ اہل سنت، اور آپ یہ کہیں کہ فرقہ ناجیہ میں سے ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے اور اس کا اندازہ اس طرح سے آپ لگائیں، دیکھیں کہ آج بدعتوں کے اس قدر عروج ہوا، اتنا زیادہ ہوا کہ آج آپ کو سنی ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھار محلے کے محلے آپ ٹہل جائیں، کوئی ایک جتنے پورے محلے کے لوگ بدعت میں ہیں۔ اب اگر اتنے لوگوں میں بدعت، پہلا طریقہ جو تھا سلف کا خیر القرون میں کہ اس کے اندر اہل حق غالب تھے، سنت پر کتاب و سنت عمل زیادہ تھا، اہل حق زیادہ تھے، ان میں اگر کوئی بدعت ایجاد کرتا تھا اس بدعت کے ذریعے پہچان لیا جاتا یہ شخص حق سے صراط مستقیم سے بھٹکا ہوا ہے۔ لیکن آج خیر القرون کے بعد دن بدن باطل فرقے، بدعت اور محدثات عام ہوتے گئے، ان کا غلبہ ہوتا گیا، اور نبی علیہ السلام کا فرمان کہ میری امت 73 فرقوں میں 73 میں سے 72 جو ہے جہنم میں اور ایک جنت میں، جب اس قدر باطل کا عروج ہوا تو آج حق اور ناحق پہچاننے کا اور جانچنے کا جو معیار ہے سنت ہو گیا، بالکل اپوزٹ، کہ کس شخص کا عمل سنت کے مطابق ہے، اس طرح سے پہچان لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کیوں ایسا بھائی؟ کیوں؟ اسی لیے اہل علم نے ایک اصول مقرر کیا، ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم۔ سلف نے، امام محمد بن سیرین اور دیگر اہل علم نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقدمے بہت سارے لوگوں نے نقل کیا کہ جب تک اہل بدعات کو عروج نہیں تھا، اہل بدعات عام نہیں ہوئے تھے، تب تک کوئی انسان حدیث بیان کرتا تو ہم راویوں پر بھروسہ کر لیتے تھے، صرف یہ پوچھتے تھے کہ سکا یا غیر سکا۔ لیکن جب اہل بدعات عام ہو گئے اور اہل بدعات نے بھی حدیث نے روایت کرنی شروع کر دی تو ہم لوگوں نے کہا سموا لنا رجالکم، ٹھیک ہے یہ حدیث ہے آپ، لیکن سموا لنا رجالکم، ذرا اپنی سند کو بیان کرو۔ جب سند پوری پڑھتا تو ہم لوگ سمجھ لیتے کہ اس میں بدعتی کون ہے اور کس کی سند، کس کی روایت قابل قبول ہے اور کس کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے، یعنی کتاب و سنت کا علم یہی اصل میں کیا ہے؟ دین۔ ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، تو تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو ذرا پہچان لو۔ کتنی بڑی چیز ہے، یعنی یہ علم ہے، کتاب و سنت کا علم کیا ہے؟ وہ یہی دین ہے۔
اب تم کس سے دین لے رہے ہو ذرا دیکھ لو. اگر وہ بدعتی ہے تو کبھی کتاب و سنت کا علم نہیں دے گا، وہ بدعات کا علم دے گا. ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. یہ علم کتاب و سنت کا علم دین ہے. کیا مطلب؟ یعنی کتاب و سنت کا جو علم ہے یہی صراط مستقیم ہے، اسی پر عمل کرنے کے بعد نجات ملنے والی ہے اور کامیابی ہے. اس لیے دیکھ لو، اگر حدیث بیان کرنے والا اہل سنت ہے، عقیدہ صحیحہ کا ہے، تو اس کی روایت قبول کر لو، اور نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو. ولا تقبل الحدیث، اور حدیث، اور یہ بھی محدثین نے کہا ولا تقبل الحدیث الا ممن تقبلون شہادتہ، اور حدیث اسی کے قابل قبول ہوگی جس کی گواہی قابل قبول ہوتی. یعنی شہادت کے لیے سچا ہونا ہے، صحیح مومن ہونا ہے، کامل مومن بننا ہے. اہل بدعات، خرافات، احمق اور بیوقوف غیر مسلم کی شہادت قابل قبول نہیں ہے. تو اسی لیے ولا تقبل الحدیث، حدیث قبول کرو تو کن کے؟ جن کی شہادت قبول کرتے ہو. فانتظر فتنظر فإن كان صاحب سنت، اگر حدیث روایت کرنے والا صاحب سنت ہے، لہو معرفت، اور لوگ اس کو پہچانتے ہیں کہ وہ سچا ہے، کتبت عنہ، تو اس سے حدیث لو. اور اگر سکا نہیں ہے، سنت والا نہیں ہے، تو اس کے حدیث کو چھوڑ دو. یہ اصل میں نہایت اہم، ضروری اور بہت ہی بنیادی چیز امام بربہاری نے بیان کیا. آج اس کی بہت ہی ضرورت ہے کہ ہم جس سے بھی چاہتے علم لینے لگتے. علم لینے کا مطلب ہے دین لینا، اور دین اگر صحیح عقیدے پر ہوگا تو صحیح دین دے گا، اگر بدعت پر ہوگا تو بدعت دین دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو مل کے توفیق سے فرمائے. باقی انشاءاللہ آئندہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.